بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ مصر میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا دفاع کرتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعونی کا قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو اچانک مصر چھوڑنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی کوئی تیاری کیے یا کھانے پینے کا سامان ساتھ لیے بغیر خوف اور پریشانی کے عالم میں شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی بیابانوں میں تنہا چل رہے تھے۔ آخر کئی دنوں اور راتوں کے سفر کے بعد وہ مدین کے ایک کنویں پر آ پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ چرواہے کنویں کے کنارے واقع درخت کے نیچے جمع ہیں اور اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بھیڑیں لیے کنویں سے دور کھڑی ہیں اور انہوں نے اپنی بھیڑوں کو کنویں کے نزدیک جانے سے روکا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ اپنی بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ جب مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو پھر ہم اپنی بھیڑوں کو پانی پلائیں گی۔ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ اتنا کام کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے کنارے پہنچے، ڈول پکڑا اور ان لڑکیوں کی بھیڑوں کو پانی پلایا اور درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب انہیں سخت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے خدا سے مدد مانگی اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کی۔ ابھی لڑکیوں کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان میں سے ایک واپس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے پانی پلانے کی جو تکلیف اٹھائی ہے آپ کو اس کا معاوضہ دے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کی جانب چل پڑے جو ان لڑکیوں کے والد تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی آپ بیتی دریافت کی اور جب انہیں ان تمام حالات کا پتہ چل گیا تو کہا کہ اب تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سرزمین فرعون کی سلطنت سے باہر ہے اور تم یہاں ان لوگوں کے شر سے محفوظ ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان اس جوان کو مدد کے لیے ملازم رکھ لیجئے کیونکہ یہ ایک طاقتور اور ایماندار شخص بھی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ جب میں اسے گھر لا رہی تھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں اور تم میرے پیچھے رہ کر مجھے بتاتی رہو۔ پھر یہ کہا کہ ہم ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے افراد عورتوں کے وضع کرتا اور ان کی شکل و صورت پر نگاہ نہیں ڈالتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا استدلال اتنا پسند آیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں اپنی ایک بیٹی صفورہ کا نکاح تم سے کر دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں رہ کر میری بھیڑیں چراؤ گے، اور اگر تم چاہو تو 10 سال تک رہ سکتے ہو، لیکن تمہاری یہ مرضی پر منحصر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اپنے آپ کو اس علاقے میں تنہا اور اجنبی محسوس کر رہے تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لی اور اس طرح انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دامادی کا فخر حاصل کر لیا اور ان کی بھیڑیں چرانے کا کام سنبھال لیا۔ اس طرح جب 10 سال کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دی ہوئی بھیڑیں اکٹھی کی اور انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور پھر اپنی بیوی کو لے کر اپنے خاندان والوں کو ملنے کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سرد اور ٹھنڈی رات میں جبکہ تیز ہوا چل رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور شدید سردی نے ان میاں بیوی کو سخت پریشان کر دیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچانک کہیں دور سے آگ دکھائی دی اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، ممکن ہے کہ اس کے وسیلے سے ہمیں صحیح راستہ پتہ چل جائے، یا کم از کم سردی سے بچنے کے لیے میں تھوڑی سی آگ ہی لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اس جگہ پر جو کہ طور سینا کا مقام تھا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ ایک سرسبز اور ہرے بھرے درخت پر روشن ہے، لیکن نہ تو اس سے درخت جلتا ہے اور نہ ہی آگ بجھتی ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی بشر نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ابھی آپ وہاں پر کھڑے ہو کر آگ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز بلند ہوئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، یہاں اپنے جوتے اتار دو کہ تم مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار دیے اور اسی دوران پھر آواز آئی کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں اپنی بھیڑیں ہانکتا ہوں اور اسی سے کئی اور بھی کام لیتا ہوں۔ ادھر سے آواز آئی کہ اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا سا ڈراؤنا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ بھاگنے کو تھے کہ اتنے میں دوبارہ آواز آئی، اے موسیٰ مت ڈرو، ہم اس کو اس کی پہلی شکل میں پھر تبدیل کر دیتے ہیں، تم ہاتھ بڑھاؤ اور اسے پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبہ پہن رکھا تھا اور انہوں نے سانپ کو پکڑنے کے لیے جبے کی آستین کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ ادھر سے پھر آواز آئی کہ اے موسیٰ آستین کو پرے کرو اور بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھا کر سانپ کو پکڑ لیا اور دیکھا کہ یہ تو ان کا وہی عصا ہے۔ پھر خطاب ہوا کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، اور جب انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور اسے باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ سفید اور چمکدار ہو گیا۔ انہوں نے پھر اسے اپنے گریبان میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ اپنی پہلی حالت پر آ گیا تھا۔ پھر آواز آئی کہ اے موسیٰ یہ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے 2 بڑی نشانیاں ہیں، اب ضروری ہے کہ تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ میرا بھائی ہارون جو مجھ سے بڑھ کر روانی سے بول سکتا ہے، تو اس کو میرے ساتھ کر دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے اور وہ میرا مددگار ہو۔ پیارے ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ انہوں نے عرض کی کہ وہ مجھ سے بڑھ کر روانی سے بولتا ہے اور لوگوں کو اس کی بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول کر لی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون مقرر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ سے واپس ہونے لگے تو ان کا حوصلہ بڑھانے اور انہیں اطمینان دلانے کے لیے کہا گیا کہ تم اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ جان لو کہ تم اور تمہارے پیروکار کامیاب ہوگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول راضی ہو، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے اسلامک انفو لینڈ کو سبسکرائب کر دیں۔